مشال اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ چاندنی روشنی دروازے سے آ رہی تھی اور عزم اس پر ہتھیار تانے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل میں ایک تذبذب سا تھا۔ وہ چاہ کر بھی مشال کو اس دنیا سے روانہ نہیں کر سکتا تھا۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد اچانک مشال جاگ گئی اور نظر اٹھا کر عزم کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جس سے وہ سب کچھ سمجھ چکی ہو۔ کیا بات ہے؟ آج پھر مجھے اس دنیا سے روانہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہو؟ عزم نے گہری سانس لی اور کہا، تم مجھے مجبور کر رہی ہو۔ جو میں نے تمہیں کہا ہے وہ کرو، نہیں تو میں اپنے فرض اور محبت سے اپنے فرض کو ہی چن لوں گا۔ مشال نے سر جھکایا اور پھر آنکھوں میں تلخی کے ساتھ کہا، پتہ ہے اس دنیا کا سب سے مشکل کام کیا ہے؟ جس سے محبت ہو اسے تکلیف پہنچانا۔ پر ہاں، لوگ محبت میں بھی دکھ دیتے ہیں، کیونکہ دراصل وہ محبت میں نہیں ہوتے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر کہنے لگی، تم لگے رہو اپنی کوشش میں، مجھے نیند آئی ہے۔ عزم نے پھر سے ہتھیار تانا، مگر اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ وہ ناکام ہو گیا اور ساری رات نیند نہیں آئی۔ وہ یاد کرنے لگا جب مشال اس کی زندگی میں آئی تھی اور وہ لمحہ جب سب کچھ بدل گیا تھا۔ نیو یارک کی چمکتی روشنیوں میں مشال اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ وہ ایک اسکول میں ٹیچر تھی اور اپنے دو قریبی دوستوں کیتھی اور جیمز کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہا کرتی تھی۔ کیتھی اور جیمز ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، مگر ابھی تک شادی نہیں کر سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک ان کے پاس مناسب پیسے نہیں ہو جاتے وہ شادی کا فیصلہ نہیں کریں گے۔ تینوں نے کرایہ برابر بانٹ رکھا تھا اور ایک دوسرے کا بھرپور خیال رکھا کرتے تھے۔ ویکنڈ پر یہ لوگ اکثر کسی پرسکون جگہ سیر کے لیے نکل جاتے، مگر اس بار ویکنڈ بالکل مختلف ثابت ہوا۔ اس دن صبح جب کیتھی اور جیمز جاگے تو مشال گھر پر نہیں تھی۔ اس کا موبائل بند تھا، نہ اس نے کوئی پیغام چھوڑا، نہ ہی بتایا کہ کہاں جا رہی ہے۔ دونوں حیران اور پریشان تھے۔ مشال کبھی بغیر اطلاع دیے کہیں نہیں جاتی تھی، آخر وہ اچانک کہاں غائب ہو گئی؟ حقیقت اس سے کہیں زیادہ خوفناک تھی جتنا وہ سوچ رہی تھی۔ مشال کو ایک نجی کمپنی کے افراد نے اچانک اٹھا لیا۔ ان پر الزام تھا کہ وہ ڈرگز ڈیلنگ جیسے سنگین جرم میں ملوث ہے۔ اسے خفیہ مقام پر لے جا کر ڈیٹین کر دیا گیا، جہاں نہ وہ کسی وکیل سے رابطہ کر سکتی تھی، نہ کسی کو فون کر سکتی تھی، نہ ہی اپنے بے گناہی کا کوئی ثبوت پیش کر سکتی تھی۔ انٹروگیشن روم کی ٹھنڈی دیواروں کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھی مشال کے سامنے وہ شخص آیا جس کا نام سن کر ہی لوگوں کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ جاتی تھی۔ اعظم خان، ایک سخت گیر بے رحم تفتیشی افسر، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ جس پر وہ شکنجہ کستا وہ گناہ قبول کر لیتا جو اس نے کبھی کیے بھی نہیں ہوتے۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ مشال نے کچھ کیا ہی نہیں تھا تو وہ قبول کیا کرتی۔ اعظم خان نے اس کے سامنے بیٹھتے ہی فائل کھولی اور ایک گہری نظر اس پر ڈالی، پھر سپاٹ لہجے میں کہا، تم جانتی ہو کہ تم پر کیا الزام ہے؟ مشال نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، مجھے پتا ہے کہ تم لوگ کسی کو بھی الزام میں پھنسا سکتے ہو، مگر میں نے کچھ نہیں کیا۔ اعظم نے فائل بند کی اور اپنی انگلیاں میز پہ بجائی۔ یہ بات میں مان لوں، اتنا سیدھا نہیں ہوں میں، سب کے پاس کہنے کے لیے یہی کہانی ہوتی ہے۔ مشال نے ہلکا سا کہکا لگایا، تو تمہیں کیا چاہیے؟ ایک اعتراف؟ میں معذرت چاہتی ہوں مگر میرے پاس دینے کو کچھ نہیں۔ اعظم نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی، پھر تمہیں یہاں زیادہ دن رہنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ مشال نے آنکھیں بند کر کے لمبی سانس لی۔ اسے پتا تھا کہ یہ آسان نہیں ہونے والا۔ تفتیش سخت تھی، سوالات کڑے تھے اور اعظم کی آنکھوں میں کوئی لچک نہیں تھی، مگر وہ بھی مشال تھی، ایسی نہیں تھی کہ دب کر مان جائے۔ کیتھی اور جیمز کو بھی اب کچھ نہیں پتا تھا کہ ان کے دوست کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ نیو یارک کی روشنیوں کے درمیان وہ اس کے ایک تاریخی کمرے میں کہیں قید تھی، جہاں سے نکلنے کا کوئی رستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شہر کی روشنیوں کے بیچ جیمز اور کیتھی لیے یہ ہفتہ کسی بھیانک خواب سے کم نہ تھا۔ ہر صبح جب وہ جاگتے تو امید ہوتی کہ شاید مشال واپس آ گئی ہو، شاید اس نے کوئی پیغام چھوڑا ہو، شاید کوئی سراغ مل جائے کہ وہ کہاں گئی ہے، مگر دروازہ بند رہتا، فون خاموش رہتا اور وقت گزرتے لمحے کے ساتھ ان کی بے چینی میں اضافہ کر رہا تھا۔ یہ ممکن نہیں کہ وہ یوں اچانک غائب ہو جائے، کم از کم ہمیں کچھ تو معلوم ہونا چاہیے تھا۔ جیمز غصے سے ٹہلتے ہوئے بولا، ہمیں پولیس کو اطلاع دینی چاہیے۔ کیتھی نے التجا کی، اور کیا کہیں گے کہ ہماری دوست جو پاکستانی ہے بغیر کسی نشان کے غائب ہو گئی؟ پولیس اسے ایک عام کیس سمجھے گی، شاید یہ کہہ دے کہ وہ خود چلی گئی ہو کہیں۔ ہمیں خود کچھ کرنا ہوگا۔ کیتھی نے سر ہلا دیا، مگر نیو یارک جیسے بڑے شہر میں ایک لڑکی کو تلاش کرنا کوئی آسان کام تو نہ تھا۔
وہ کہیں بھی ہو سکتی تھی، کسی بھی حالت میں۔ دوسری طرف وہ جگہ جہاں انصاف اور ظلم میں فرق مٹ چکا تھا۔ انٹروگیشن روم کی سفید دیواریں، ٹیوب لائٹ کی تیز روشنی اور درمیان میں ایک میز جس کے ایک طرف اعظم بیٹھا تھا اور دوسری طرف مشال۔ اس کے چہرے پر کئی زخم تھے، بال بکھرے ہوئے، ہونٹ خشک اور زخمی، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی ہمت تھی۔ وہ آنکھیں جو اپنی بے گناہی کا ثبوت تھی۔ مان کیوں نہیں لیتی؟ اعظم نے جھنجھلا کر کہا۔ کیوں؟ میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ تم انکار کرتی رہو گی، مگر تم جانتی ہو نا، مجھ سے بچ کر کوئی بھی نہیں گیا۔ میں چاہوں تو تمہیں ایسی سزا دوں کہ تم اپنی غلطی کا اعتراف تو کیا، اپنی پوری زندگی کا حساب دے دو۔ کون سی غلطی جو میں نے کی ہی نہیں؟ مشال کی آواز کمزور تھی مگر لہجہ مضبوط۔ تم شاید یہ بھول رہی ہو کہ میں ہی تمہاری طرح پاکستانی ہوں، مگر میں نے اپنی محنت سے یہاں مقام بنایا ہے، اپنے ملک کا نام روشن کیا، اور تم جیسی لڑکیاں ملک کا نام بدنام کرنے کے لیے پیدا ہوتی ہو۔ تم جیسے لوگ ملک کا نام زیادہ بدنام کرتے ہو، جو صرف طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھانے جانتے ہیں۔ اعظم کی مٹھیاں بھیج گئی۔ اس نے کرسی کو زور سے دھکیلا اور ایک لمحے میں مشال کے قریب پہنچ گیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں صرف زبان سے سزا دیتا ہوں؟ تم نہیں جانتی کہ تم کس کے رحم و کرم پر ہو۔ مجھے تمہارے رحم و کرم کی ضرورت نہیں۔ یہ جملہ شاید آخری حد تھی۔ اعظم کے اندر کچھ بھڑک اٹھا تھا۔ وہ اب تک اپنے غصے کو قابو میں رکھے ہوئے تھا، مگر اب اس کے اندر کا درندہ آزاد ہو چکا تھا۔ وہ آگے بڑھا، مشال کی کمزور انگلیوں کو مروڑا اور ایک بھیانک آواز گونجی۔ مشال کی چیخیں چھوٹے سے کمرے میں گونجنے لگی۔ اس کے چہرے سے رنگ اڑ گیا۔ درد ناقابل برداشت تھا، مگر اعظم کا چہرہ سپاٹ تھا، جیسے یہ سب اس کے لیے معمول کی بات ہو۔ وہ کسی جنگلی درندے کی طرح اپنی حدیں پار کر چکا تھا۔ چند لمحے بعد وہ پیچھے ہٹا، سانسیں بے ترتیب تھی مگر آنکھوں میں عجیب سے سکون تھا۔ اب بھی سوچو، کیا تمہیں کچھ یاد آیا؟ مشال زمین پر گر چکی تھی۔ وہ اس حالت میں بھی اس آدمی کو نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ تمہارے ہاتھ میں طاقت ہے مگر تمہارے ضمیر میں نہیں۔ اعظم نے کہکا لگایا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر سیدھا اپنے دفتر چلا گیا، جہاں اس کے باس نے اسے فوری طور پر بلایا تھا۔ باس کی نظریں اعظم پر جمی تھی، جیسے وہ کچھ جاننا چاہتا ہو۔ بیٹھو، باس نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اعظم کرسی پر بیٹھ گیا، ہاتھوں کو میز پہ رکھتے ہوئے سکون سے بولا۔ کہیے، کیا ضروری بات تھی؟ مشال کی کیس پر مزید سختی مت کرو۔ اوپر سے حکم آیا کہ معاملہ کو نرمی سے حل کیا جائے۔ یہ ناممکن ہے۔ وہ اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں۔ اعظم نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ یہی تو مسئلہ ہے، کیونکہ شاید وہ واقعی بے گناہ ہے۔ باس کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ وہ خود تسلیم نہیں کر رہی، مگر ثبوت موجود ہے۔ جو ثبوت موجود ہے وہ کمزور ہے۔ ہمیں مزید تحقیق کرنی ہوگی۔ اعظم نے نظریں چرائی۔ اسے اپنے کیے پر اب کوئی پچھتاوا نہیں۔ وہ اسے صرف ایک اور کیس سمجھ رہا تھا، مگر یہ کیس عام نہیں تھا۔ مشال جو ایک نئی آزمائش میں تھی۔ دوسری طرف مشال اس حالت میں بھی زندہ تھی، ٹوٹی ہوئی انگلی، زخمی روح، مگر دماغ اب بھی بیدار تھا۔ وہ اس رات زمین پر لیٹی رہی، چھت کو گھورتے ہوئے سوچتی رہی کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے۔ اعظم ابھی اپنے باس کے دفتر میں ہی بیٹھا تھا کہ اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے فون نکال کر اسکرین پر نظر ڈالی۔ نمبر نامعلوم تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ کوئی عام کال نہیں ہو سکتی۔ کال ریسیو کرتے ہی دوسری طرف سے کسی کی گمبھیر آواز ابھری۔ فوراً اس لڑکی کے پاس مدد بھیجو، ڈاکٹر کو بھیجو۔ دوسری طرف سے حکم صادر ہوا۔ اعظم چونک گیا، اس کا ماتھا شکن آلود ہو گیا۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا ہو گیا؟ اس لڑکی پر یہ الزام تھا کہ وہ جگہ جگہ جاتی ہے اور ڈرگ سپلائی کرتی ہے، لیکن اس کا پاسپورٹ ابھی تک کسی بھی ایئرپورٹ سے پاس نہیں ہوا۔ باس کی آواز میں غصہ اور بے چینی واضح تھی۔ اعظم کی سانسیں اٹک گئی۔ وہ کرسی پر بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی زبان لڑکھڑائی۔ باس نے گہرا سانس لیا، جسے خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اتنی چھوٹی سی تفصیل تمہیں نہیں ملی اور تم نے انٹروگیشن شروع کر دی، وہ بھی ایک پاکستانی بیک گراؤنڈ والی لڑکی پر۔ تمہیں معلوم ہے نا کہ ایسے معاملات میں بعد میں کیسے خراب ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک پر پہلے ہی یہ الزام لگتا ہے کہ ہم پاکستانیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، اور اب فوراً جاؤ اور اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ اور اس سے معافی مانگو، کیونکہ تم بھی ایک پاکستانی ہو۔ اگر وہ تمہیں معاف کر دیتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم نے کوئی غلطی کی ہے اور وہ تمہیں معاف نہ کر پائی، اور اگر وہ میڈیا والوں کے پاس چلی گئی، تو میں تمہیں 1 سال کے لیے سسپینڈ کر دوں گا۔ اعظم کرسی پر بیٹھا رہ گیا، جیسے کسی نے اس کے جسم سے جان نکال دی ہو۔ اس کے کانوں میں باس کے الفاظ گونج رہے تھے، مگر وہ ان الفاظ سے زیادہ اپنی حرکتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے ایک بے گناہ لڑکی پر ظلم کیا تھا، اس پر ایسے الزامات لگائے جو شاید جھوٹے تھے، اس پر ہر وہ سختی کی جو ایک مجرم پر کی جاتی ہے، اس کی عزت تک رون ڈالی،
اس کے جسم پر زخم دیے، اس کی انگلی تک توڑ دی، اور اب وہ بے قصور ثابت ہو رہی تھی۔ اس کا گلا خشک ہو گیا، دل کسی بھاری پتھر کے نیچے دبا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے لگا کہ جیسے کوئی اس کا سانس گھونٹ رہا ہو۔ وہ جلدی سے اٹھا اور تیزی سے اس کی جگہ کی طرف روانہ ہوا جہاں اس نے مشال کو قید رکھا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس کے دماغ میں ایک ایک منظر تازہ ہونے لگا۔ مشال کی چیخیں، اس کی سسکیاں، اس کے خوف سے کانپتے ہوئے ہاتھ، اس کی آنکھوں میں بے بسی، سب کچھ اس کی یادوں میں ایک طوفان کی طرح ابھرنے لگا۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے غصے میں آ کر مشال کی انگلی مروڑ دی تھی، وہ دل دہلا دینے والی چیخ جو اس کے کانوں میں سیسا گھول گئی تھی۔ مگر اس وقت اس نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ شاید وہ واقعی بے قصور ہو۔ وہ صرف اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا تھا، ایک ایسا مظاہرہ جس کی اب قیمت چکانے کا وقت آ چکا تھا۔ اس نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی، اسے جلد از جلد وہاں پہنچنا تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ کیا وہ اس بے گناہ سے معافی مانگنے کی ہمت رکھتا تھا؟ جب وہ وہاں پہنچا تو مشال اسی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، ہونٹوں پر سوکھا خون جم گیا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھیں اب ویران ہو چکی تھی۔ اعظم نے ایک لمحے کے لیے خود پر قابو پایا، پھر اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا، اسے فوراً ہسپتال لے جاؤ۔ مشال کی آنکھوں میں دھند تھی، وہ اسے صحیح سے دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی، بس ایک سرد سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ اب مدد کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ اس کی آواز مدھم تھی مگر طنز سے بھری ہوئی تھی۔ اعظم نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کے پاس کوئی جواب تھا ہی نہیں۔ ہسپتال میں مشال کا علاج کیا گیا، مگر وہ اب بھی بولنے سے قاصر تھی۔ شاید وہ اپنی چوٹوں سے زیادہ اس بے بسی کی تکلیف سہ رہی تھی جو اسے ان چند دنوں میں دی گئی تھی۔ کچھ دنوں بعد جب اس کی حالت بہتر ہوئی تو اعظم نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ اسے خاموشی سے اس کے گھر چھوڑ دیا جائے۔ جس طرح اسے اٹھایا گیا تھا اسی طرح اسے رات کے تاریکی میں واپس پھینک دیا گیا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ جیمز نے دروازہ کھولا اور جو منظر اس کے سامنے تھا اسے دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ مشال زمین پر پڑی ہوئی تھی، اس کا جسم زخموں سے چور تھا، کپڑے بوسیدہ ہو چکے تھے اور وہ بالکل بے جان لگ رہی تھی۔ او مائی گاڈ، کیتھی فوراً آؤ! جیمز نے جھک کر مشال کو اٹھایا اور اندر لے گیا۔ کیتھی بھی بھاگتی ہوئی آئی اور جیسے ہی اس نے مشال کو اس حالت میں دیکھا اس کے آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ کس نے کیا؟ کیتھی کی آواز کانپ رہی تھی۔ ابھی کچھ مت پوچھو، پہلے اسے آرام کرنے دو۔ جیمز نے گہری سانس لی اور مشال کے بالوں کو سہلانے لگا۔ یہ سب ایک جگہ اور بھی دیکھا جا رہا تھا۔ اعظم اپنی گاڑی میں بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ وہاں سے جا سکتا تھا مگر اس کے پاؤں جیسے جکڑ چکے تھے، اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کئی کیسز حل کیے تھے، لیکن کئی مجرموں کو سزا دلوائی، لیکن مگر آج وہ خود کو سب سے بڑا مجرم محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ایک بے گناہ لڑکی پر ظلم کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ساری زندگی اس بوجھ کے ساتھ جیے گا، کیونکہ جب کوئی دل سے گناہ کرے تو وہ گناہ ایک ہڈی کی طرح اس کے روح میں پھنس جاتا ہے جو نہ نگلی جا سکتی ہے اور نہ اگلی جا سکتی ہے۔ گاڑی کے دروازہ بند کرتے اس نے آخری نظر مشال کے گھر پر ڈالی، پھر گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے چلا گیا۔ مگر وہ یہ جانتا تھا کہ چاہے وہ کہیں بھی جائے یہ جرم ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ جیمز اور کیتھی اس کے لیے بہت پریشان تھے۔ مشال نے ان کے بے شمار سوالوں کے باوجود صرف اتنا ہی بتایا کہ اسے کچھ نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا تھا، لیکن وہ بڑی مشکل سے بھاگ کر واپس آئی ہے۔ اس نے پوری حقیقت چھپا لی تھی، مگر اس کے وجود سے جھلکنے والی بے بسی اور اس کی خاموشی اور آنکھوں میں بے بسی کا خوف پر چھائیاں چیخ کر بتا رہی تھی کہ وہ ایک بھیانک تجربے سے گزری ہے۔ جیمز نے محسوس کیا کہ وہ حد سے زیادہ خاموش اور سہمی ہوئی ہے، اس لیے اسے خوش کرنے کے لیے باہر لے جانے کا ارادہ کرنے لگا۔ چونکہ ویکینڈ تھا اس نے سوچا کہ شاید کسی تفریحی مقام پر جانے سے مشال کا دل بہل جائے۔ کیتھی بھی اس کے حق میں تھی، مگر مشال کے چہرے کی زردی، اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے اور زخمی ہاتھ پر بندھی ہوئی پٹی سب کچھ چیخ کر بتا رہے تھے کہ وہ ابھی تک اس صدمے سے باہر نہیں آ سکی۔ ادھر اعظم کو اس کی غلطی کی سزا دی گئی تھی، اسے فوراً معطل کر دیا گیا تھا کیونکہ اس نے انٹروگیشن کے دوران تمام حدیں پار کر دی تھی، لیکن سزا کا سب سے بڑا احساس خود اعظم کے اندر تھا۔ وہ راتوں کو ٹھیک سے سو نہیں پا رہا تھا، اسے ہر وقت وہ منظر یاد آتا جب اس نے مشال پر ظلم کیا تھا۔ اس کا ضمیر اب اس کا سب سے بڑا دشمن بن چکا تھا۔ وہ بارہا دور سے مشال کو دیکھنے آتا، اسے دیکھ کر اس کے دل میں شرمندگی کی شدت اور بڑھ جاتی۔
آج بھی جب وہ پارک میں گیا تو اس نے مشال کو دور سے دیکھا۔ وہ ایک بینچ پر بیٹھی تھی، جیمز اس کے ساتھ تھا اور کیتی برگرز لینے گئی ہوئی تھی۔ مشال کے چہرے پر زخموں کے نشان ابھی تک نمایاں تھے، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے اس کے دکھ کی کہانی بیان کر رہے تھے۔ وہ بجھی بجھی سے نظر آ رہی تھی۔ اس نے اگلے ہی دن ایک فیصلہ کیا۔ وہ ہاتھوں میں سفید گلابوں کا ایک گلدستہ لے کر مشال کے گھر جا پہنچا۔ اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مشال اسے دیکھ کر کیسا رد عمل دے گی، مگر وہ اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا تھا، چاہے وہ اسے معاف کرے یا نہیں۔ دروازہ کیتھی نے کھولا۔ وہ عظم کو دیکھ کر کچھ حیران ہوئی، مگر جلد ہی مسکرا کر بولی، جی آپ کون؟ عظم نے گلے کو تر کیا اور نرمی سے کہا، مجھے مشال سے ملنا ہے۔ کیتھی نے ایک نظر اس کے ہاتھ میں پکڑے گلدستے پر ڈالی، پھر اندر جاتے ہوئے بولی، بیٹھے میں اسے بلا کر لاتی ہوں۔ گھر چھوٹا مگر صاف ستھرا۔ عظم صوفے پر بیٹھا نظریں جھکائے انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی کیتھی اندر گئی، وہ مسکرا کر مشال کے پاس آئی اور شوق لہجے میں بولی، باہر ایک بہت ہینڈسم سا لڑکا تم سے ملنے آیا ہے۔ کون ہے وہ؟ یہ سنتے ہی مشال کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ سانس کھینچ کے رہ گئی۔ لمحے بھر کے لیے اس کے جسم ساکت ہو گیا، پھر اس نے خود کو سنبھالا اور آہستہ آہستہ باہر کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ جیسے ہی وہ دروازے پر پہنچی اور عظم کو دیکھا، اس کا دل خوف سے کانپ اٹھا۔ اس کے سامنے وہ شخص کھڑا تھا جس نے اس کے وجود کو تار تار کر دیا تھا۔ وہ فوراً پلٹنے لگی، مگر کیتھی نہ سمجھی میں دروازہ بند کر دیا تاکہ دونوں آرام سے بات کر سکیں۔ عظم نے نرمی سے کہا، میں معافی مانگنے آیا ہوں مشال۔ مجھے احساس ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ ناقابل معافی ہے، لیکن میں اپنی غلطی سدھارنا چاہتا ہوں۔ پلیز میری بات سن لو۔ مشال کی آنکھوں میں شدید غصہ اور نفرت بھڑک اٹھی۔ اس کی آواز تیز اور کانپتی ہوئی تھی، نہیں کر سکتی میں تمہیں معاف، چلے جاؤ یہاں سے۔ عظم نے آگے بڑھ کر التجا کی، مجھے معاف کر دو پلیز۔ میں راتوں کو سو نہیں پاتا، میں شرمندہ ہوں، بہت شرمندہ۔ میں جانتا ہوں کہ میری معافی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں تمہارے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، بس ایک موقع دے دو۔ مشال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے انہیں ضبط کر لیا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، تمہاری معافی مانگنے سے یا میرے معاف کر دینے سے کیا میری عزت واپس آ جائے گی؟ کیا جو ہوا وہ مٹ جائے گا؟ تمہارے ایک سوری کہنے سے کیا میرا درد ختم ہو جائے گا؟ بولو عظم، جواب دو۔ یہ سنتے ہی عظم کی زبان بند ہو گئی۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ نظریں جھکا کر خاموشی سے کھڑا رہا۔ اس کی اپنی غلطی اس کے سامنے ایک آئینے کی طرح کھڑی تھی۔ مشال نے دروازہ کھول دیا اور انگلی سے باہر جانے کا اشارہ کیا، جاؤ اور دوبارہ کبھی میرے سامنے مت آنا۔ عظم نے ایک آخری نظر اس کے چہرے پر ڈالی، پھر سر جھکا کر وہاں سے چلا گیا، مگر وہ جان چکا تھا کہ معافی کے الفاظ کافی نہیں ہوتے، اسے کچھ اور کرنا ہوگا، کچھ ایسا جو مشال کی زندگی میں بہتری لا سکے۔ اب اس کا نیا مشن شروع ہو چکا تھا۔ عظم نے کئی بار مشال سے ملنے کی کوشش کی، مگر وہ ہر بار اسے نظر انداز کر دیتی۔ وہ اس کی صورت تک دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جہاں بھی جاتی عظم کو اپنے پیچھے محسوس کرتی۔ اس کی ضد، اس کا بار بار سامنے آنا مشال کو مزید اذیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ کیتھی نے ایک دن مشال سے سوال کیا، یہ لڑکا آخر ہے کون اور تم اس سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہو؟ وہ تمہیں سچ میں چاہتا ہے مشال؟ اگر وہ مسلمان اور پاکستان ہے تو تمہیں اس سے شادی کر لینی چاہیے۔ نیو یارک میں تمہیں اتنا اچھا مسلمان لڑکا نہیں ملے گا۔ مشال ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا جواب دے۔ وہ کیتھی کو کیسے بتاتی کہ وہ شخص تھا جس نے اسے سب سے زیادہ تکلیف دی تھی، جس نے اس کی روح پر ایسے زخم چھوڑے تھے جو شاید کبھی نہ بھر سکتے۔ وہ بس خاموش ہو جاتی، نظریں چرا لیتی، مگر اس کی خاموشی کیتھی کو مزید تجسس میں ڈال دیتی۔ عظم نے آخرکار جیمز اور کیتھی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ دونوں کافی شاپ میں بیٹھے تھے جب عظم ان کے پاس پہنچا۔ جیمز نے اسے دیکھ کر ناگواری سے منہ پھیر لیا، مگر کیتھی اسے دیکھ کر خاموش رہی۔ عظم نے جھجکتے ہوئے کہا، میں تم دونوں سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جیمز نے سخت لہجے میں جواب دیا، ہمیں تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ عظم، تم نے ہماری دوست کے ساتھ جو کیا وہ ناقابل معافی ہے۔ عظم نے نظر جھکاتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں اور مجھے اس بات کا بے حد افسوس ہے۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور میں اس کے لیے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ کیتھی نے محتاط لہجے میں پوچھا، آخر تم نے ایسا کیا کیا ہے جس کی وجہ سے مشال تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں؟ عظم نے گہرا سانس لیا اور پھر بولا، میں نے انٹروگیشن کے دوران مشال کے ساتھ سختی کی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اپنی حدیں پار کر جاؤں گا۔ میں اپنی ڈیوٹی میں اتنا آگے نکل گیا کہ یہ بھول گیا کہ وہ ایک انسان ہے، ایک عورت ہے۔ میں نے اس کی زندگی کا سب سے برا وقت اسے دیا اور اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے کیا کر دیا۔
جیمز نے غصے سے مکہ میز پہ مارا۔ تم نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دی۔ وہ اکیلی ہے اس دنیا میں، اس کا کوئی نہیں۔ ہم اس کے دوست ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ کتنی اچھی انسان ہے۔ اس نے ہمارے لیے جانے کیا کچھ نہیں کیا، اور تم نے اسے کیا دیا؟ دکھ، اذیت اور تکلیف۔ عظم کی آنکھوں میں شرمندگی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے غلط کیا، لیکن میں اپنی غلطی سدھارنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ مشال مجھ سے شادی کر لے۔ میں اس کا خیال رکھنا چاہتا ہوں، اسے وہ عزت دینا چاہتا ہوں جو اسے ہمیشہ ملنی چاہیے تھی۔ یہ سنتے ہی کیتی اور جیمز حیران رہ گئے۔ کیتی نے نرمی سے کہا، یہ اتنا آسان نہیں ہے عظم، مشال تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ شادی تو بہت دور کی بات ہے۔ عظم نے التجا کی، لیکن تم دونوں میری مدد کر سکتے ہو۔ تم اسے سمجھا تو سکتے ہو، اسے بتا تو سکتے ہو کہ میں واقعی بدلنا چاہتا ہوں۔ پلیز میری مدد کرو۔ کیتی اور جیمز نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ مشال کو عظم سے شدید نفرت ہے، مگر عظم کی آنکھوں میں پچھتاوے کی شدت تھی۔ وہ دونوں مشال سے بات کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مشال کا انکار اور جیمز و کیتی کی کوشش۔ کیتی اور جیمز نے گھر آ کر مشال سے بات کی۔ کیتی نے نرمی سے کہا، مشال، ہم تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ مشال نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ جیمز نے سیدھا نقطہ اٹھایا۔ عظم تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ مشال کا رنگ ایک دم زرد پڑ گیا۔ کیا؟ اس نے حیرت سے کہا۔ کیتی نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، مشال، وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہے۔ وہ تم سے معافی مانگنا چاہتا ہے، تمہیں اپنی عزت بنانا چاہتا ہے۔ مشال نے طنزیہ ہنس کر کہا، اب عزت بنانا چاہتا ہے؟ پہلے عزت رون دی، اب عزت دینا چاہتا ہے؟ یہ کیا مذاق ہے؟ جیمز نے سنجیدگی سے کہا، مشال، ہم تم پر دباؤ نہیں ڈال رہے، لیکن سوچو، تمہیں آگے زندگی گزارنی ہے، تنہا مت رہو۔ اگر وہ سچ میں تمہاری پرواہ کرتا ہے تو شاید تمہیں ایک موقع دینا چاہیے۔ مشال نے سختی سے انکار کر دیا، میں کبھی اس آدمی کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کروں گی۔ مگر کیتی اور جیمز نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے کئی دنوں تک مشال کو قائل کرنے کی کوشش کی، اسے سمجھایا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنی تکلیف کے ساتھ نہیں جی سکتی۔ آخرکار وہ تھک گئی اور مشال نے ہار مان لی۔ شادی کورٹ میں ہوئی، کوئی دھوم دھام نہیں، کوئی خوشی نہیں۔ مشال نے عظم سے ایک لفظ تک نہ کہا، وہ بس ایک روایتی دلہن کی طرح وہاں بیٹھی رہی، مگر اس کی آنکھوں میں چمک کے بجائے ایک گہری اداسی تھی۔ عظم نے اس کے لیے لباس بھیجا تھا اور وہ بغیر کسی اعتراض کے اسے پہن کر آ گئی تھی۔ اس نے یہ سب صرف اس لیے کیا تھا کیونکہ جیمز اور کیتی اسے بار بار سمجھا رہے تھے کہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ رات کے وقت جب مشال عظم کے اپارٹمنٹ میں داخل ہوئی تو وہ مکمل خاموش تھی۔ عظم نے دروازہ بند کیا اور پھر دھیرے سے کہا، مشال، میں جانتا ہوں کہ تم خوش نہیں۔ مشال نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عظم نے ایک اور کوشش کی، میں تمہیں مجبور کرنا نہیں چاہتا، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں تمہاری ہر تکلیف کو مٹانے کے لیے تیار ہوں۔ مشال نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا اور سرد لہجے میں کہا، کچھ چیزیں کبھی نہیں مٹتی عظم۔ پھر وہ پلٹتی بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ عظم نے ایک گہرا سانس لیا۔ یہ شادی ایک نئے سفر کی شروعات تھی، مگر کیا یہ محبت کی طرف جائے گی یا ہمیشہ کے لیے کھلی جنگ بنی رہے گی؟ یہ سوال دونوں کے دلوں میں تھا۔ کمرے میں ایک ہی بیڈ تھا۔ عظم نے نظر چرائی اور دھیرے سے کہا، میں دوسرے کمرے میں جا کے سو جاتا ہوں۔ مشال نے بے نیازی سے جواب دیا، یہاں ہی سو جائے، بیچ میں تکیہ رکھ لیجیے گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں ہی سو جائیں، بیچ میں تکیہ رکھ دیجیے گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ عظم نے مشال کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی جذبات نہ تھے، جیسے سب کچھ اس کے لیے بے معنی ہو۔ عظم نے ایک لمحے کے لیے سوچا، اگر وہ اس سے دور چلا گیا تو شاید یہ فاصلہ ہمیشہ کے لیے بڑھ جائے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ مشال سے مزید دور رہے۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا دل اب مکمل طور پر مشال کے لیے دھڑکنے لگا ہے۔ یہ وہی محبت تھی جو کبھی نفرت سے شروع ہوئی تھی، اور کہتے ہیں نا کہ ایسی محبت بہت خاص ہوتی ہے۔ مشال خاموشی سے کروٹ لے کر سو گئی اور عظم ساری رات جاگتا رہا۔ وہ بس اسے دیکھتا رہا، یہ سوچتا رہا کہ کیا کبھی ایسا وقت آئے گا جب یہ لڑکی اپنی مرضی سے اس کی طرف دیکھے گی، ایک بار صحیح مگر محبت سے۔ اگلی صبح عظم نے نرمی سے مشال سے کہا، قسمت نے ہمیں ملا ہی دیا، تو کیوں نہ اس رشتے کو اچھے طریقے سے نبھانے کی کوشش کرے۔ مشال نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، رشتہ نبھانے سے آپ کا جو مطلب ہے میں سمجھ رہی ہوں، امید ہے وہ مطلب نہ ہو، آخر آپ ایک مرد ہیں۔ عظم اس جملے پر شرمندہ ہو گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مشال اس کے بارے میں ایسا سوچے۔ اس نے نظر جھکا کر کہا، میں تمہیں صرف اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں، اپنی عزت دینا چاہتا ہوں اور تمہیں خوش رکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے مشال۔ مشال اس کے الفاظ سن کر چند لمحے خاموش رہی، پھر سرد لہجے میں بولی، آپ کا دل ہے، اس میں کبھی بھی کچھ بھی آ سکتا ہے،
لیکن میرے دل پہ میری مرضی چلتی ہے، آپ کی نہیں۔ اعظم نے اس کی بات سنی اور مسکرا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ مشال کا دل ابھی تک زخمی تھا، مگر وہ وقت کے ساتھ اسے اپنا بنا کے ہی رکھتا۔ تم میری بیوی ہو اور تمہیں ناز نخرے کرنے کا پورا حق ہے۔ جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تمہیں اپنی دنیا کی سب سے قیمتی چیز بنانا چاہتا ہوں۔ مشال نے کوئی جواب نہ دیا، مگر اس کی خاموشی میں ہلکی سی لرزش تھی، جسے اس کی برف پگھلنے لگی ہو۔ وقت گزرنے لگا۔ اعظم نے مشال کا بے حد خیال رکھنا شروع کر دیا۔ وہ اس کے ہر چھوٹے بڑے کام میں مدد کرتا، اس کی پسند کی چیزیں لے کر آتا، اس کے آرام کا خیال رکھتا۔ وہ ہر وقت اس کے ارد گرد رہتا، مگر زبردستی نہیں کرتا۔ وہ اسے عزت دیتا، اس کے مزاج کے مطابق چلتا، اور کبھی بھی اس پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش نہ کرتا۔ یہ سب مشال کے دل پر ہلکی ہلکی دستک دے رہا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ وہی شخص ہے جس نے اسے اذیت دی تھی، اور یہ وہی شخص ہے جو اس کی اب ہر چھوٹی سے چھوٹی خوشی کا خیال رکھ رہا تھا۔ ایک رات مشال حسب عادت منہ پھیر کر سو گئی، مگر جانے کیسے وہ نیند میں کروٹ بدلتے ہوئے اعظم کے قریب چلی آئی۔ اعظم نے محسوس کیا کہ وہ اس کے اتنے قریب ہے جتنا پہلے کبھی نہ تھی۔ اعظم نے ہلکی آواز میں کہا، مشال، اگر تم جاگ رہی ہو تو پلٹ کر دیکھو۔ مشال کی پلکیں ہلکی سے لرزی۔ وہ جاگ رہی تھی مگر جواب نہیں دینا چاہتی تھی۔ اعظم نے ایک اور کوشش کی، کیا میں تمہارے قریب ہونے کا حق رکھتا ہوں؟ مشال نے دل ہی دل میں سوچا کہ وہ تب تک خود کو روکتے رہے گی، وہ کب تک اپنی تکلیف کو ایک دیوار بنا کر کھڑی رہے گی۔ وہ خاموش رہی، مگر اس کی خاموشی میں ایک رضامندی تھی۔ جیسے ہی مشال اعظم کے آغوش میں آئی تو اعظم نے ایسا سانس لیا کہ جیسے اسے پہلی دفعہ سانس آیا ہو، اور مشال بھی اس کی باہوں میں پگھلتی گئی۔ یہ رات ان دونوں کے درمیان ایک نیا دروازہ کھول گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے اور ایک نئی شروعات تھی، مگر کہانی یہ ختم نہیں ہوئی تھی۔ یہ محبت ابھی اور امتحانوں سے گزرنے والی تھی۔ اعظم اور مشال کو ایک ساتھ رہتے ہوئے کوئی 3 مہینے گزر چکے تھے۔ ان مہینوں میں ان کی زندگی میں خوشی اور سکون تھا۔ اعظم نے مشال سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنا ہر پرانا کام چھوڑ دے گا، وہ کام جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں اندھیرے بھر گئے تھے۔ اس نے اپنے فیصلے پر قائم رہتے ہوئے کمپنی کو استعفیٰ دے دیا تھا۔ کئی لوگوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، اعظم 1 سال جلدی گزر جائے گا، تم دوبارہ روٹین پر آ جاؤ گے۔ لیکن اعظم کا جواب ہمیشہ یہی ہوتا، نہیں، مجھے اب یہ کام نہیں کرنا، مجھے محبت مل گئی ہے، میں مشال کے ساتھ خوش ہوں، مجھے اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ جب سے اعظم نے یہ فیصلہ کیا تھا، مشال اس سے اور بھی زیادہ محبت کرنے لگی تھی۔ اسے لگا تھا کہ اعظم نے اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، اس کے لیے اپنی زندگی کو ایک نئی راہ پر ڈال دیا۔ اعظم نے باکسنگ کلب میں بطور کوچ کام شروع کر دیا۔ وہ کسی زمانے میں ایک پروفیشنل باکسر تھا، اور اب وہ نئے بچوں کو سکھاتا۔ اس کی زندگی میں اب ایک مقصد تھا، اور سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ شام کے وقت وہ گھر واپس جاتا، جہاں مشال اس کا انتظار کرتی تھی۔ مشال بھی ایک نئے سفر پر نکل چکی تھی۔ وہ ایک اسکول میں ٹیچر بن گئی تھی۔ دونوں صبح ایک ساتھ نکلتے اور شام کو واپس آتے۔ ان کا گزر بسر اچھا چل رہا تھا اور وہ بہت خوش تھے۔ محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کا جو خواب انہوں نے دیکھا تھا وہ حقیقت میں بدل چکا تھا۔ اس دن بھی سب کچھ عام سا تھا۔ اعظم شام کو کلب سے واپس آیا اور مشال اس سے پہلے ہی گھر پہنچ چکی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا، مشال تیزی سے بولی، میں فریش ہو کر آتی ہوں، بہت زیادہ تھک گئی ہوں۔ وہ اپنا بیگ صوفے پہ رکھ کر باتھ روم چلے گئی۔ اعظم نے ایک نظر کمرے میں ڈالی جو سب کچھ نارمل تھا، لیکن پھر اس کی نظر ایک چھوٹے سے گفٹ باکس پر پڑی جو ٹیبل پہ رکھا تھا۔ اسے لگا جیسے کسی بچے کا تحفہ ہے، شاید اسکول کی کسی اسٹوڈنٹ نے دیا ہو، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں سکڑ گئی۔ اس نے غور سے دیکھا تو باکس کے کنارے سے ہلکی سی سفید سفوف کی لکیر نکل رہی تھی۔ اعظم کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے باکس اٹھایا اور اس کے اندر جھانکا۔ جیسے اس نے ڈھکن پوری طرح کھولا، اندر کا منظر دیکھ اس کی آنکھیں جیسے ہی اس نے ڈھکن پوری طرح کھولا، اندر کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ یہ نشاور پاؤڈر تھا۔ وہ کیسے نہ پہچانتا کہ یہ کیا چیز تھی؟ وہ جانتا تھا کہ دنیا بھر میں اسمگل ہونے والا مہلک نشہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ایک معمولی مقدار بھی کسی کی زندگی برباد کر سکتی تھی، اور اس وقت یہ چیز اس کے اپنے گھر میں موجود تھی۔ اعظم کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ یہ یہاں کیسے آیا؟ اس کے ذہن میں خیالات کی ایک جنگ چھڑ گئی۔ کیا واقعی مشال کے پاس تھا، یا کسی نے جان بوجھ کر اس تک پہنچایا؟ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟ نیو یارک جیسے شہر میں یہ چیز ملنا معمولی بات نہیں، یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی تھی۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں سے مشال کسی بھی لمحے باہر آنے والی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ جلدی آئے تاکہ وہ اس سے پوچھ سکے آخر یہ کیا ہے اور اس کے پاس کہاں سے آیا۔ چند لمحے بعد مشال باتھ روم سے باہر آئی۔
وہ اپنے بالوں میں تولیہ لپیٹے ہوئی تھی اور چہرے پر پانی کے قطرے چمک رہے تھے۔ اعظم نے فوراً اس کے ہاتھ میں وہ باکس تھماتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا، یہ کیا ہے مشال؟ مشال نے حیرانی سے باکس کو دیکھا۔ یہ تو اسکول میں ایک بچے نے مجھے دیا تھا۔ اعظم کی آنکھوں میں شبہ اور حیرانی تھی۔ تمہیں اندازہ ہے کہ اس کے اندر کیا ہے؟ مشال نے بے پرواہی سے سر جھٹکا۔ نہیں، میں نے تو ابھی تک کھولا بھی نہیں، بس رکھ دیا۔ اعظم نے گہری سانس لی اور دانت بھینچ کر بولا، مشال، یہ نشاور پاؤڈر ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے اگر یہ پولیس کے ہاتھ لگ گیا تو کیا ہو سکتا ہے؟ مشال کا رنگ پھک ہو گیا۔ کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو بس وہ تحفہ قبول کیا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس میں کیا ہے۔ اعظم نے اپنا سر تھام لیا۔ یہ کوئی عام بات نہیں مشال، اس کا مطلب ہے یا تو تمہیں کسی نے جان بوجھ کر یہ دیا ہے یا پھر تو کسی بڑی سازش کا حصہ بن چکی ہو اور تمہیں خبر بھی نہیں۔ مشال کی آنکھوں میں خوف ابھر آیا۔ لیکن میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے کسی نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ اعظم نے غصے سے دیوار پر مکہ مارا۔ یہی تو مسئلہ ہے، ہم نیو یارک میں رہتے ہیں، یہاں ہر چیز خطرناک ہو سکتی ہے۔ اگر پولیس نے یہ ہمارے گھر سے برآمد کیا تو تم جانتی ہو کہ اس کا کیا مطلب ہوگا۔ مشال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو ہم کیا کریں؟ اعظم کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ وہ مشال کو دیکھ رہا تھا جو شاید گھبرائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس کی سانسیں تیز تھی اور چہرے پر خوف کی کئی پرچھائیاں۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ اب میں کیا کریں؟ اب کیا ہوگا؟ ہم کیا کریں گے؟ اس ڈبے کا کیا کریں گے؟ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ اس کی بے چینی بڑھ رہی تھی اور اس کے لرزتے ہاتھ واضح طور پر اس کے اندرونی خوف کی گواہی دے رہے تھے۔ پھر اچانک مشال کی گھبراہٹ ایک زوردار کہکے میں بدل گئی۔ وہ ہنس رہی تھی زور زور سے، جیسے کسی دیوانے کو پاگل پن کا دورہ پڑ گیا ہو۔ اس کی ہنسی کی آواز کمرے میں گونجنے لگی اور اعظم حیرت سے ڈوبا اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اور اس کے تاثرات مکمل طور پر بدل گئے تھے۔ مشال نے جیسے بم پھوڑا، یہ میرا ہی باکس ہے اور میں ہی اسے کہیں ڈیلیور کرنے والی ہوں۔ اس میں کیا ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ اب مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہ نیو یارک ہے اور یہاں پہ اس طرح کے کاموں کے بہت پیسے ملتے ہیں۔ اعظم کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ مشال کی آواز میں اب کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا اعتماد تھا، ایک سرد صفاقی جو اعظم کے رونگٹے کھڑے کر رہی تھی۔ اعظم کے لب ہلے۔ وہ مشال کی بدلتی ہوئی حالت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر موجود تاثرات مکمل طور پر تبدیل ہو چکے تھے، جیسے ایک لمحے میں وہی معصوم اور مظلوم مشال تھی اور اگلے ہی لمحے کسی اور دنیا کی مخلوق بن چکی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ اعظم نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم کیوں یہ سب کچھ کرو گی؟ تم تو ڈرگز ڈیلر نہیں ہو۔ یہ سنتے ہی مشال کی ہنسی دوبارہ گونجی۔ وہ مسلسل ہنس رہی تھی جیسے کوئی شیطان اس کے اندر حلول کر چکا ہو۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اعظم کو غور سے دیکھا، پھر ایک زہریلی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی اور اس نے کہا، مسٹر اعظم خان، انسانی نفسیات کا ایک بڑا ہی عجیب سا پہلو ہے کہ انسان اگر کسی پر شک کرے، اس پر الزام لگائے اور وہ الزام جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر وہ ساری دنیا پر تو شک کر سکتا ہے لیکن اس انسان پر دوبارہ شک نہیں کرتا۔ مشال نے سرد موری سے کہا، میں پہلے بھی یہ کام کرتی تھی، میں اب بھی یہ کام کرتی ہوں۔ میرا تمہیں ملنا، مظلوم ثابت ہونا، تمہارے ہاتھوں میری تذلیل ہونا، سب کچھ ہمارے پلان کا حصہ ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں تفصیل بتا سکتی ہوں۔ اعظم کی سانسیں تھم گئی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے کھسک رہی ہو۔ مشال کے چہرے پہ صفاق مسکراہٹ تھی۔ بات ایسی تھی کہ تم ایک ایسے افسر بن گئے تھے جو ہم سب جیسے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھا۔ بات ایسی ہے کہ تم ایک ایسے افسر بن گئے تھے جو ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھے۔ نہ تو تمہیں کوئی روک سکتا تھا، نہ تمہیں نوکری سے کوئی ہٹا سکتا تھا، اور تم نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا، یعنی کہ ہم اسمگلرز پارٹی کو۔ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک خوبصورت لڑکی کو تمہاری زندگی میں بھیجا جائے جو تمہاری زندگی میں ایسا احساس جرم پیدا کرے جس کے پیچھے تم خود بخود کھینچتے چلے آؤ اور آخرکار اپنی نوکری سے دست بردار ہو جاؤ۔ اعظم کو اپنے جسم میں خون کی گردش تھمتے ہوئے محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی سے مشال کے چہرے پر جمی ہوئی تھی جو اب سے ایک بالکل مختلف عورت لگ رہی تھی۔ وہی مشال جو کبھی معصوم اور مجبور نظر آتی تھی، آج اس کے سامنے صفاقی اور مکاری کی تصویر بنی کھڑی تھی۔ مشال کی آواز میں ایک عجیب سا اطمینان تھا، جیسے وہ کسی کامیاب کھیل کی کہانی سنا رہی ہو۔ اسے دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کے اندر سے ہر قسم کی نرمی، ہر قسم کی بے بسی ختم ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک زہریلا اعتماد آ گیا تھا۔ ہم نے سوچا کہ تمہیں قابو میں کرنے کا یہی بہترین طریقہ ہوگا، جیمز کہتی، وہ سب کچھ ہمارے پلان کا ایک حصہ تھا۔ وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ملے ہوئے تھے، ان کو اس کام کے اچھے بھلے پیسے ملے، تبھی تو اب ان دونوں نے شادی بھی کر لی
اور میں ان کی شادی میں نہیں گئی تو تم نے یہ نہیں سوچا کہ میرے ساتھ تم نے اتنا برا کیا، لیکن میں پھر بھی ایک ہی دن میں تم سے شادی کرنے کے لیے کیسے مان گئی؟ عظیم کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا جسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ جس عورت سے محبت کر بیٹھا تھا، جسے وہ اپنا سب کچھ مان چکا تھا، وہی عورت اس کے خلاف ایک سوچی سمجھی سازش کا حصہ تھی۔ مشال کی زہریلی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں تم سے کتنی ناراض تھی، پھر بھی رات کو تمہارے پاس خود ہی چلی آئی اور پھر ایک اچھی بیوی کی طرح تمہارے ساتھ بھی رہنے لگی۔ اتنے بڑے ٹراما سے گزرنے کے بعد 1-2 مہینے میں تمہیں اپنا سب کچھ کیسے مان لیا؟ عزم کے لیے ہر جملہ زہر بن کر اس کی روح میں اتر رہا تھا۔ اور جب تم نے استعفیٰ دیا، وہ رات تو ہم دونوں کے لیے بڑی خوبصورت تھی کیونکہ بہت خوش تھے نا۔ عزم کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ اسے اب ہر بات واضح ہو رہی تھی۔ وہ مشال کے جال میں بری طرح پھنس چکا تھا اور اس کا کوئی رستہ نہیں بچا تھا۔ اس کے سامنے کھڑی عورت وہ نہیں تھی جسے وہ جانتا تھا، بلکہ وہ ایک دھوکے باز، ایک مکار اور ایک مجرم تھی۔ اور سب سے بڑا دھچکا یہ تھا کہ وہ اب اس کی بیوی بھی تھی۔ عزم کے ہاتھ میں بندوق تھی لیکن اس کی انگلیاں بے یقینی سے لرز رہی تھی۔ اس نے مشال کی پیشانی پر نشانہ سادھ لیا۔ اس کے چہرے پر سختی تھی، آنکھوں میں طوفان تھا اور سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ یہ تمہارا انجام ہے مشال۔ تم ملک کے دشمن ہو، انسانیت کے دشمن، جھوٹی مکار۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، میری محبت کو بیچ دیا، مجھے تباہ کر دیا۔ آج میں اپنی محبت اور تمہارا دونوں کا خاتمہ کر دوں گا۔ مشال ایک بار پھر کہکا مار کے ہنس دی۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، صرف بے نیازی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے آرام سے عزم کے ہتھیار کو نیچے کر دیا اور اس کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ آج تمہیں ایک بہت بڑی خوشخبری دینے والی ہوں، تم پاپا بننے والے ہو۔ عزم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، جیسے کسی نے اس کی ساری طاقت کھینچ لی ہو۔ اس کے ہاتھ لرزنے لگے، اس کا ذہن خالی ہو گیا۔ وہ کیسے اس عورت کو ختم کر سکتا تھا جس کے وجود میں اس کی اپنی اولاد پل رہی تھی؟ مشال کی مسکراہٹ گہری ہوئی، وہ مزے سے مڑی اور جاتے ہوئی بولی کہ وہ کھانا بنانے جا رہی ہے۔ عزم وہیں کھڑا رہ گیا، بالکل بے بس۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پایا۔ رات کو عزم نے پھر سے بندوق اٹھائی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر ایک سکون بھری مسکراہٹ تھی، جیسے اسے کسی چیز کی پرواہ ہی نہ ہو۔ تمہیں ختم کرنا ہوگا مشال، مجھے یہ سب ختم کرنا ہوگا۔ وہ ہنسی جیسے کوئی بچہ کوئی معصوم سی بات کہہ دے۔ کر دو نا، مگر ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ عزم، تم تو اتنے بہادر ہو، تم نے تو اتنے مجرم مارے ہیں، پھر آج کیوں نہیں؟ عزم نے اسے گورا، اس کا ہاتھ واقعی کانپ رہا تھا۔ وہ مشال پر گولی نہیں چلا سکتا تھا کیوں تم یہ سب کرتی ہو؟ یہ سب کچھ چھوڑ دو، میرے ساتھ چلو، ہم کہیں دور چلیں گے، تمہاری نئی زندگی شروع ہو سکتی ہے۔ میں سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، میں تمہارے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں، بس تم یہ رستہ چھوڑ دو۔ مشال کے چہرے پر ایک پل کی سنجیدگی ابھری، جیسے وہ واقعی سوچ رہی ہو۔ عزم کی آنکھوں میں امید چمکی، لیکن اگلے ہی لمحے مشال نے گردن جھٹکی۔ میں ایسا نہیں کر سکتی عزم، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ اگر تمہیں مجھے اس دنیا سے رخصت کرنا ہے تو کر دو، ورنہ چپ رہو اور یہ سب کچھ برداشت کرو۔ عزم مشال کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا اور نہ ہی کسی اور کے ذریعے کام کروا سکتا تھا۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ دن گزرتے گئے، مہینے بیتتے گئے اور مشال کے 9 مہینے پورے ہونے کو آ گئے۔ ایک دن اچانک وہ کہیں غائب ہو گئی۔ عزم کو نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈنے لگا، لیکن کوئی سراغ نہیں ملا۔ اچانک عزم کے فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف سے کسی نے گھبرائی آواز میں کہا، ان کی کمپنی کے سب سے بڑے ہیڈ آفس میں کسی نے زبردست آگ لگا دی ہے، سب کچھ تباہ ہو رہا ہے۔ عزم کا دماغ بھگ سے اڑا۔ وہ فوراً ادھر کی طرف بھاگا۔ اس وقت اس کے دماغ میں مشال کے غائب ہونے اور اس حادثے کا تعلق جوڑنے کی بھی مہلت نہیں تھی۔ وہ ایک سابقہ ملازم تھا، مگر اس جگہ سے اس کا رشتہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ آگ بجھانے اور نقصان کم کرنے کی کوشش میں جٹ گیا، لیکن اس کا دل کسی اور ہی طرف تھا۔ مشال کہاں تھی؟ کہ یہ سب کچھ اسی کا کیا دھرا تھا؟ عزم ابھی اپنی کمپنی کے ہیڈ آفس میں لگنے والی آگ کے بارے میں معلومات اکٹھی کر رہا تھا کہ اچانک اس کا فون بجا۔ اسکرین پر کسی نامعلوم ہسپتال کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ ایک لمحے کو وہ الجھ گیا، لیکن پھر کال اٹھا لی۔ کیا آپ عزم بات کر رہے ہیں؟ دوسری طرف سے کسی خاتون کی آواز آئی۔ جی، میں عزم بات کر رہا ہوں، آپ کون؟ ہم ایک مقامی اسپتال سے بول رہے ہیں، آپ کی بیوی ہمارے پاس موجود ہے، برائے کرم فوراً کمرہ نمبر 4 میں پہنچ جائیں، ان کی حالت بہت خراب ہے۔ عزم کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ بیوی؟ کون سی بیوی؟ مشال؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو غائب ہوئی تھی۔ اس کے ذہن میں مختلف خیالات گردش کرنے لگے۔
لیکن وقت ضائع کیے بغیر وہ فوراً گاڑی کی طرف بھاگا۔ جیسے ہی اعظم نے اسپتال کے دروازے پر قدم رکھا، ایک خوفناک احساس نے اسے گھیر لیا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا استقبالیہ پر پہنچا۔ کمرہ نمبر 4 کہاں ہے؟ نرس نے جلدی سے ہاتھ کے اشارے سے رستہ بتایا۔ وہ تقریباً دوڑتا ہوا وہاں پہنچا۔ دروازہ کھلا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ مشال سفید بستر پر پڑی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھیں نیم وا تھی۔ اس کے ارد گرد مشینیں لگی ہوئی تھی اور خون کی تھیلیاں اس کے جسم میں منتقل کی جا رہی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک جھولے میں ایک نومولود بچہ پڑا تھا، معصوم، نازک، جیسے ابھی ابھی اس دنیا میں آیا ہو۔ ڈاکٹر نے اعظم کی طرف دیکھا اور سنجیدہ لہجے میں کہا، ابھی ان کے دن پورے نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے زبردستی آپریشن کروا لیا۔ ان کی بلیڈنگ رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ ہمیں بہت کم امید ہے کہ زندہ بچ جائیں گی۔ اعظم کے قدم خود بخود مشال کے قریب بڑھنے لگے۔ وہ بستر کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور اس کا زرد چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ مشال نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بامشکل آنکھیں کھولی۔ میں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا۔ اب تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں اعظم، میری بات غور سے سنو۔ اعظم کا دل اب تیزی سے دھڑکنے لگا۔ مشال نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کی کلائی پکڑی اور دھیرے سے کہا، میرا نام مشال نہیں، میرا نام مینا ہے۔ اعظم کا پورا جسم سن ہو گیا۔ میں پہلے سے شادی شدہ تھی، میرا شوہر ارسلان تھا۔ ہم ہنی مون کے لیے نیو یارک گئے تھے، جہاں ایک دن جب ہم ہوٹل سے چیک آؤٹ کر رہے تھے تو ایک شخص آیا۔ اس نے ارسلان کی کلائی پر ہتھکڑی لگا دی اور دوسری طرف ایک بریف کیس بندھا ہوا تھا۔ اعظم دم سادے سنتا رہا۔ اس آدمی نے کہا کہ یہ بریف کیس کمرہ نمبر 404 میں پہنچا دو، تبھی ہتھکڑی کھلے گی۔ ہم دونوں پریشان تھے، نہیں جانتے تھے کہ کیا کریں۔ آخرکار ہم نے بیگ وہاں پہنچا دیا، لیکن وہ لوگ ہمیں بار بار ایسی ہی ڈیلیوریز کے لیے مجبور کرنے لگے۔ ارسلان نے انکار کیا، پھر انہوں نے میرے سامنے اسے مار ڈالا۔ مشال کی آواز اب لرزنے لگی تھی، لیکن میں ماں بننے والی تھی۔ میرے بچے کو دیکھنے تک نہیں دیا، صرف ایک ویڈیو دکھائی گئی اور کہا گیا اگر میں ان کے لیے کام نہ کیا تو وہ میرے بچے کو مار دیں گے۔ میں نے اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کیا اعظم۔ اعظم کا ذہن معاوف ہونے لگا، اور آج مجھے خبر ملی ہے کہ ان کا پورا آفس جل کے راکھ ہو چکا ہے۔ اعظم کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا؟ مشال نے کمزور سے ہنسی ہونٹوں پر سجائی۔ ہاں، وہی آفس جہاں سے مجھے حکم ملتے تھے، لیکن تم کہہ رہے تھے کہ آنکھ تمہاری کمپنی میں لگی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری کمپنی کے اندر کوئی ان کے لیے کام کر رہا تھا۔ مشال کے ہاتھ اعظم کے ہاتھ میں لرزے تھے، اس کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ وہ لوگ میرا بچہ، وہ بچہ نہیں اعظم۔ یہ سنتے ہی اعظم کا سر گھومنے لگا۔ مشال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری زندگی کا مقصد ختم ہو چکا ہے، تمہارا بچہ میرے پاس امانت تھا، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا، اب مجھے جانے دو۔ اعظم نے تیزی سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا، کچھ کرے پلیز اسے بچائے، لیکن ڈاکٹر نے مایوسی سے سر جھکا دیا۔ مشال نے اعظم کی کلائی مضبوطی سے پکڑ لی۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو مجھے جانے دو، اور اگر بدلہ لینا چاہتے تو میری جان بچانے کی کوشش کرو۔ یہ کہہ کر اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں، ہاتھ ڈھیلے پڑنے لگے اور پھر سارا کمرہ سناٹے میں ڈوب گیا۔ ڈاکٹر نے تیزی سے اس کی نبض دیکھی، مگر وہ جا چکی تھی۔ اعظم کے ہاتھوں میں مشال کی بے جان کلائی تھی، اس کے کانوں میں اس کی آخری باتیں گونج رہی تھی، اور اس کے سامنے جھولے میں ایک ننھا سا بچہ پڑا تھا جو بے خبر نیند میں تھا۔ مشال چلی گئی تھی، لیکن اپنے پیچھے نہ ختم ہونے والی سوالات چھوڑ گئی تھی۔ اعظم نے جب مشال کی بے جان لاش کو آخری بار دیکھا تو اس کے اندر ایک ہوک سی اٹھی۔ وہ عورت جس نے اس کے دل میں جگہ بنا لی تھی، جس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کے بچے کو جنم دیا تھا، آج مٹی کے سپرد ہو چکی تھی۔ اس کے دل میں بے شمار سوالات، بے شمار دکھ اور ایک نہ ختم ہونے والا پچھتاوا تھا۔ وہ جنازے کے بعد خاموشی سے اپنے بچے کو گود میں اٹھائے گھر آیا، اس گھر میں جہاں پہلے خوشیاں بکھری ہوئی تھی، آج ماتم کا سما تھا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے بستر پر بیٹھ کر اپنے ننھے سے بچے کو دیکھا جو بے خبری میں آنکھیں بند کیے سو رہا تھا۔ اعظم نے اپنی انگلی اس کے نرم و نازک ہاتھ میں رکھے اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ مشال، تم نے ہار کیوں مانی؟ اگر تمہیں پتہ چل جاتا کہ تمہارا بیٹا زندہ ہے تو شاید تم آج میرے ساتھ ہوتی۔ یہ سوچ کر اس کا دل مزید بوجھل ہو گیا۔ وہ ایک باپ تھا، لیکن آج وہ ایک ایسا شخص تھا جس کی زندگی کا سب سے قیمتی خزانہ اس سے چھین لیا گیا تھا۔ چند گھنٹوں بعد جب وہ صوفے پر بیٹھا، اس کی فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے سست روئی سے فون اٹھایا اور کان سے لگایا۔ ہلو؟ دوسری طرف سے اس کا دوست فراز بول رہا تھا۔ اعظم،
تمہیں فوراً آنا ہوگا، ہمیں ایک نامعلوم بچہ ملا ہے جو لگتا ہے کہیں سے اغوا کیا گیا تھا، لیکن حیرانی کی بات ہے کہ وہ ان لوگوں کی پہنچ سے باہر تھا جو تمہارے خلاف سازش کر رہے تھے۔ عزم کی جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ کیا؟ ہاں وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کس کا ہے، بس اتنا جانتے ہیں کہ بچہ ان مجرموں کے لیے بہت اہم تھا۔ عزم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے اسے ایسا لگا جیسے اس کے سینے میں کسی نے طوفان برپا کر دیا ہو۔ وہ فوراً گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکلا اور تیزی سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ جیسے ہی اس جگہ پہنچا جہاں فراز نے اسے بلایا تھا، اس نے ایک چھوٹے سے بچے کو فراز کی گود میں دیکھا۔ وہ حیران ہو گیا۔ وہ بچہ مشال سے بے حد ملتا تھا، وہی نرم و نازک قد و کھال، وہی گہرے سیال بال اور معصوم چہرہ۔ عزم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ بچہ؟ فراز نے حیرانی سے عزم کی طرف دیکھا۔ تم اسے جانتے ہو؟ عزم کی نظریں بچے پر جمی ہوئی تھی۔ یہ مشال کا بیٹا ہے فراز۔ فراز نے بھی یقینی سے اسے دیکھا۔ لیکن ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ یہ بچہ مر چکا ہے۔ عزم نے دکھ سے سر ہلایا۔ یہی بات مشال کو بھی بتائی گئی تھی، اس لیے وہ زندہ رہنے کی امید چھوڑ بیٹھی تھی۔ وہ سمجھی کہ اس کی زندگی کا واحد مقصد ختم ہو چکا ہے، لیکن حقیقت میں وہ لوگ جھوٹ بول رہے تھے۔ وہ یہ کہتے ہوئے بے اختیار زمین پر بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ اگر اسے حقیقت معلوم ہوتی تو وہ زندہ ہوتی۔ فراز نے تسلی دینے کے لیے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا۔ عزم، تم کچھ نہیں کر سکتے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، لیکن ابھی بھی تمہارے پاس موقع ہے، تم اس بچے کو ایک اچھی زندگی دو۔ عزم نے دھیرے سے سر اٹھایا اور بچے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جیسے ہی اس نے بچے کو اپنی گود میں لیا، اس کے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ اب میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں تمہاری اور تمہارے بھائی دونوں کی حفاظت کروں گا۔ عزم ان دونوں بچوں کو لے کے گھر پہنچا۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر ایک لمحے کے لیے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی۔ یہی گھر جو کبھی خوشیوں سے بھرا رہتا تھا، آج خاموشی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ اس نے بچوں کو نرمی سے جھولے میں لٹایا اور ان کے معصوم چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ میں تم دونوں کے لیے جیتا رہوں گا۔ تمہاری ماں چلی گئی، لیکن تمہارے والد ہونے کا فرض میں نبھاؤں گا۔ یہ سوچ کر وہ اپنے کمرے میں آیا اور مشال کی ایک تصویر کو دیکھنے لگا جو اس کے فون میں محفوظ تھی۔ کاش تم تھوڑا صبر کر لیتی مشال، میں تمہیں بچا سکتا، لیکن اب میں تمہارے بچوں کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دوں گا۔ عزم کی زندگی کا ہر رنگ بدل چکا تھا۔ وہ جو ہمیشہ اپنے کام میں مصروف رہتا، اب دن رات اپنے بچوں کے گرد گھومتا۔ وہ ان کے ہر لمحے کا خیال رکھتا، انہیں اپنی پناہوں میں سلاتا، خود راتوں کو جاگتا تاکہ وہ پرسکون نیند لے سکے۔ کبھی کبھی وہ سوچتا کہ کیا مشال نے اس کے لیے دل میں کوئی جذبہ رکھا تھا؟ کیا وہ جانتی تھی کہ وہ اسے کتنی محبت کرتا تھا؟ کیا اگر وہ پہلے سے ہی سب جانتی تو حالات مختلف ہوتے، یہ سوالات کبھی ختم نہ ہوتے۔ لیکن اب اس کے پاس سوچنے کا وقت نہ تھا۔ اس کے پاس ایک نئی ذمہ داری تھی، اپنے بچوں کی پرورش۔ اب وہ زندگی ان بچوں کے نام کر چکا تھا۔ میں تمہاری حفاظت کروں گا، تمہیں ہر خوشی دوں گا اور اس دنیا میں کبھی تمہیں تنہا محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے بچوں کو سینے سے لگایا اور آنکھیں بند کر لی۔ یہ سفر مشکل ضرور تھا، لیکن اب وہ جان چکا تھا کہ جینے کا مقصد کیا ہے۔ دن رات بدلتے رہے مگر عزم کی زندگی وہی رکی رہی جہاں مشال اسے چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ ہر لمحہ اس کی یاد میں جی رہا تھا، لیکن اپنے بچوں کو دیکھ کر اسے جینے کا حوصلہ ملتا۔ وہ اکثر بچوں کو سوتے وقت سرگوشی میں کہتا کہ تمہاری ماں ایک بہادر عورت تھی، اس نے تم دونوں کے لیے اپنی جان دی اور میں اس قربانی کو رائے گا نہیں جانے دوں گا۔ مشال کے بیٹے نے ابھی بولنا بھی نہیں سیکھا تھا، لیکن عزم جب بھی اسے اپنی گود میں اٹھاتا اسے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ مشال کے وجود کا ایک حصہ تھامے ہوئے ہے۔ وہ اس کے چہرے میں وہی معصومیت، وہی آنکھوں کی چمک دیکھتا جو کبھی مشال کی آنکھوں میں ہوا کرتی تھی۔ عزم نے اپنی کمپنی کو وقتی طور پر چھوڑ دیا تھا۔ اس کے لیے اب سب سے بڑی ذمہ داری بچوں کی پرورش تھی۔ وہ راتوں کو جاگتا، انہیں کھلاتا، ان کے رونے پر انہیں چپ کرواتا، اور جب وہ مسکراتے تو ایسا لگتا جیسے اس کی دنیا میں روشنی لوٹ آئی ہو۔ مگر ایک چیز اسے مسلسل تنگ کر رہی تھی کہ آخر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے مشال کو استعمال کیا اور آخر میں اس سے سب کچھ چھین لیا۔ کیا وہ واقعی ختم ہو چکے تھے یا کہیں چھپے بیٹھے تھے؟ وہ خود سے عہد کرتا، میں ان لوگوں کو یوں ہی نہیں چھوڑ سکتا۔ مشال کے ساتھ جو ہوا اس کا بدلہ لینا میرا فرض ہے۔ ایک دن اسے فراز کی کال آئی۔ فراز کہہ رہا تھا کہ عزم، مجھے کچھ اہم معلومات ملی ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے مشال کو مجبور کیا وہ اب بھی کسی نہ کسی طرح فعال پہ ہیں۔ عزم کے ہاتھ سختی سے مٹھی میں بند گئے۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولا کہ میں انہیں ختم کر کے رہوں گا، میں اپنی محبت کی قربانی رایا نہیں جانے دوں گا۔ اب عزم کے سامنے دو راستے تھے، یا تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ پرامن زندگی گزارے
یا پھر ان کے مجرموں کو ڈھونڈ کر اپنے دل کا سکون حاصل کرے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ میں ان دونوں کاموں کو ایک ساتھ نبھاؤں گا، کیونکہ اب میری زندگی صرف میرے لیے نہیں بلکہ ان بچوں کے لیے ہے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر سرگوشی کی کہ مشعل میں تمہارے خواب کی حفاظت کروں گا۔